ہمارے حصے کی ہے آخری مجلس آج آپ پہنچی، آپ کا شکریہ صدق دل سے تہ دل سے ادا کرتے کہ مجھے پوری طرح احساس ہے اپنی خوش بیانی کا، لیکن ماشاءاللہ جس دل جمعی کے ساتھ آپ سماعت فرماتے ہیں میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور بچپن سے ایک بات سیکھی تھی کہ بیٹا مجلس پڑھتے وقت خوش کی طرح نہ دیکھنا کہ مجلس خوش ہو رہی ہے، جو مطلب وہ بیان ہو۔ تو بس اس پہ چل رہے ہیں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے پڑھتے ہوئے، نوجوانی سے بڑھاپے میں آ گئے، لیکن اسی پر گامزن ہے الحمدللہ، اور خدا کا شکر ہے کہ حوصلہ افزائی بھی لوگ سنتے بھی ہیں۔ اور میں کہاں تک پہنچانے میں مطلب کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے تے یہی کوشش ضرور کرتا ہوں کہ کچھ مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اس بار بھی یہی کوشش کی کہ کچھ مطلب جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اس کے مطابق مومنین کو کچھ مطلب پہنچایا جائے، تاکہ مومنین کا حوصلہ بڑھے۔ یہ معلوم ہو مومنین کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ کیلکولیٹڈ یعنی مشیت کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جی اپنے کام کر رہے ہوں اور مشیت غافل ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ مشیت غافل تو نہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے، بالکل کیلکولیٹڈ۔ اس کو وہیں پر جانا ہے جہاں مشیت لے جانا چاہتی، تاکہ کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے حق اور باطل، کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ حق کیا ہے۔ دیکھیں مثال دے آپ کو، مسائل نہیں پڑھ رہے، مثال دے دینے۔ جناب سے شہداء نے کیا کیا آخر میں؟ سب کو معلوم ہے امام حسین وہ لشکر یزید، سب شہید ہو گئے۔ ان شہادتوں کے بعد 72 جنازوں کو مقتل میں گنج شہیدہ میں شہداء کے پہنچانے کے بعد پھر امام حسین پھر ایک بار اعلان کرے کہ دیکھو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اعلان کیا تھا نا۔ اب تو آتا ہے نا میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، میرے دوش پر ابا کس کی ہے، روئے زمین پر میرے سوا کوئی رسول کا بیٹا۔ کیوں؟ حجت تمام کرے تھے تاکہ ان ہزاروں میں کوئی ایک بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا حسین کون ہے۔ تو اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے۔ ایک ایسے مقام پر آ جائے گی دنیا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے حق نہیں آیا تھا، حق نہیں آیا۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں چھٹ رہا ہے نا، دھندلے کے جو تھے وہ ہٹ رہے ہیں، الگ ہٹ رہے، گرد و غبار چھٹ رہا ہے۔ دنیا کو معلوم ہوتا ہے ظالم اور مظلوم کا فرق سامنے آتا جا رہا ہے، ظالم مظلوم، ظالم مظلوم، ظالم مظلوم، غاصب مغصوب، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو سامنے آ رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ استعماری طاقتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے گماشتے یعنی ان کے ایجنٹ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، سب آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیلکولیٹ جب ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرعون اور موسیٰ قرآن کا قانون چلے گا، کسی استعماری طاقت کا قانون نہیں چلے گا۔ اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ آخر میں کیا ہوگا؟ ہر فرعون کے لیے غرقابی ہے، ہر نمرود کے لیے تباہی ہے، ہر یزید کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، یعنی یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ کے وعدے ہیں، اس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ 45 2-3 بار بلکہ پڑھیے اللہ کے وعدوں پر، کہ اللہ کے قرآن میں جب ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں گے نا، ہم اور کسی کے نہیں۔ آئیے اب لے کے چلتے ہیں آگے۔ جو 4 دن سے ہم سارا بیان کر رہے تھے کس کے لیے؟ وہ 400 آدمی جن کا رونا پیٹا جاتا ہے، رونا رویا جاتا ہے 1400 سال سے، وہ اسلام تلوار سے مار دیا مار دیا مار دیا، 400 یہودیوں کو قتل کر دیا بنی قریظہ کے، 400 مردوں کی گردنیں اڑا دی۔ یہ چل رہا ہے نا 1400 سال سے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ہزاروں آدمی مارے گئے، قیصر و کسریٰ کی ایک لڑائی میں 1 لاکھ آدمی مار دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بھائی 400 تو کچھ، کہتے ہیں آبادی کا ریشو کے حساب سے 400 بہت تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ اوس و خزرج کی لڑائی میں بھی 1,000 مر جاتے تھے بھائی، مدینے میں یثرب میں 1,000 800 700 مر جاتے تھے۔ بنی خزاعہ بنی کنانہ کی لڑائی میں جناب 800 مر گئے، تاریخ بھری ہے پوری، پڑھے نا آپ، جو ان کی خانہ جنگیاں ہیں، قبائلی جنگیں ہیں عربوں کی، 400 سال تک چلی۔ ایک لڑائی میں 400 500 600 700 مار دیتے تھے، ایک دوسرے کے ختم کر دیتے تھے۔ یہ لڑائیاں جو ہوتی تھی پوری حجاز کی زمین میں، یثرب میں، مکے میں، اور یہ جتنے بھی علاقے تھے جس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ خیر وہ اس بحث پہ جائیں گے، آگے نکل جائیں گے آدھے گھنٹے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کیوں مارا؟ کل تک ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کتنی بڑی خیانت کی تھی، انہوں نے پورا ساتھ دیا تھا کہ سسٹم ایک بار جڑ سے اکھڑ جائے، سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سازش کا یہ حصہ بنے
کہ باہر سے جب وہ حملہ کریں گے تو اندر سے یہ مدینے میں گلیوں میں طوفان مچا دیں گے، گلیوں میں لوٹ مار شروع کریں گے، مسلمانوں کے گھر خالی ہیں ان پر حملے کریں گے، ان کو لوٹیں گے، ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، پورا گیم تیار، منافقین بھی ان کے ساتھ تیار، شورش بالکل تیار۔ جیسے ہی ادھر اس طرف لشکر آئے گا اندر سے ہم، تاکہ مسلمان گھبرا جائیں، بوکھلا جائیں کہ باہر لڑیں کہ اندر لڑیں کہ کدھر لڑیں، اور تعداد ہے 2000 ٹوٹل، یعنی مجاہدین کی جس کو کہہ لیجیے، 2000 میں بھی لڑنے والے کتنے وہ آپ جانتے ہیں، اتنے کم لوگ، اتنے سارے کم لوگ، یہ پورا انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ساری چالیں ان کی الٹی ہو گئی۔ کل ہم نے بتا دیا نا کہ ساری چالیں الٹی ہوئی۔ عمرو ابن عبدود کا قتل ہوا، ان کے دل بیٹھ گئے کہ جو ہمارا سب سے بڑا پٹھو تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جو ان کا چھوٹو تھا، چھوٹو بنا کے رکھتے ہیں نا، کہتے وہ وہی مارا گیا، ختم ہو گیا، کیا کریں؟ اوپر سے وہ اللہ نے طوفان اور آندھی بھیجا۔ ایک کام اور ہوا تھا، ایک صحابی ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج بتاتا ہوں ان کے بارے میں، جناب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ یہودی تھے، بنی غطفان کے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ محاصرہ لمبا چلا تو آپ نے حضور سے اجازت طلب کی کہ اگر حضور آپ اجازت دیں، ان کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں جا کے کچھ کروں کام، ان میں اختلاف ایجاد کروں، تو حضور نے اجازت دے دی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، اس لیے نقل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ پڑھ لیں گے، ہم نے لکھا بھی ہے، چھپا بھی ہے ہماری کتاب میں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ یہ سیدھے پہلے بنی قریظہ کے پاس گئے تھے۔ بنی قریظہ کو تو معلوم تھا کہ ہمارا آدمی، اب گئے کہنے لے بھائی دیکھو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، تم نے کوئی ضمانت لی ہے؟ یہ جو لشکر آیا ہے اتنا بڑا، تم ان کے ساتھ تو مل گئے ہو، لیکن کوئی ضمانت بھی لیے کہ نہیں لیے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ تم پھنس جاؤ، یہ تو واپس چلے جائیں گے۔ اب وہ چونکے، یہ تو ہمارا اپنا آدمی کہہ رہا ہے، چونکہ بھائی کیا مطلب ضمانت؟ کہہ لیں بھائی دیکھو امتحان لے لو، ایسا نہ ہو دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو واپس چلے جائیں، اگر معاملات خدا نہ کرے الٹے ہو گئے پھر کیا کرو گے؟ کوئی ضمانت تو لو ان سے۔ کیا کہہ لیں دیکھو ایسا کرو، اگر یہ واقعی مخلص ہے نا تو تمہاری بات مانیں گے، تم ایسا کرو کہ ان کے 10 آدمی طلب کر دو، کہ بھائی ضمانت کے طور پہ 10 آدمی دو، کیونکہ کل ہم پھنس جائیں اور تم تو چلے جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، 10 آدمی ہمیں دے دو، اور جب سب معاملات ختم ہو جائیں گے 10 آدمی واپس لے جانا، ہمارے مہمان ہوں گے، ہم مہمان رکھیں گے اپنی بنی قریظہ کے قلعوں کے اندر، ان کو مہمان رکھوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے عقل میں آ گئی بات کہ اللہ اگر وہ دے دیتے ہیں تمہیں 10 آدمی تو اس کا مطلب وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، نہیں دیتے تو پھر ہوشیار ہو جانا، اگر وہ نہیں دے تو تم ہوشیار ہو جانا۔ ان کو پکا کر دیا کہ ہاں بھائی کوئی ضمانت تو لو، اب ان میں آپس میں بات ہوگی ضمانت دینی چاہیے ان سے، یہ تو چلے جائیں گے، باہر کے لوگ ہیں، ہم تو مدینے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آئے ادھر ان کے پاس، احزاب کے پاس، یہاں بڑے بڑے سردار، نام لینا فضول ہے، آپ جانتے کون کون تھے، ان کو بٹھایا کہ بھائی دیکھو جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں سے پھر انہوں نے توبہ اللہ کر کے ملاپ کر لیا ہے، اور اللہ کے جو رسول ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے 10 آدمی پکڑ کے انہیں دیں گے، تمہارے 10 آدمی پکڑ کر انہیں دے دیں گے، لہٰذا بھی مذاکرات کر لو، اگر یہ تم سے 10 آدمی مانگتے ہیں تو ہوشیار ہو جانا، آدمی نہ دینا، وہ مسلمانوں کو دے دیں گے، اور دیکھو میرا نہیں بتانا، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، میں وہاں بھی یہاں بھی، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، امتحان کر لو، تم مانگ کے دیکھ لو، وہ مانگیں گے، اگر وہ مانگیں تو میں سچا، اگر وہ نہیں مانگے تو میں جھوٹا۔ ان کا بات تو بالکل معقول ہے، نہیں تمہارا نام نہیں آئے گا، بالکل ہم ابھی امتحان کر لیتے ہیں۔ بلا لیا بنی قریظہ، آؤ بھائی میٹنگ ہوگی، جلسہ ہوگا، جلسہ ہوا۔ بنی قریظہ والوں نے فوراً شرط رکھ دی کہ دیکھو بھائی تم باہر سے آئے ہو، تم تو چلے جاؤ، اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا معاملہ ہم پھنس جائیں گے، لہذا ضمانت کے طور پہ اپنے 10 آدمی ہم کو۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ جو لشکر آیا تھا نا، اچھا مسعود نے بالکل صحیح کہا تھا، یہ ہمارے 10 آدمی پکڑ کے مسلمانوں کے حوالے کرنا تھے، وہ ہوشیار ہو گئے۔ اور ان کو کیا کہا تھا کہ اگر دے دے تو ٹھیک، نہیں دے تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ان کا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے 10 آدمی، وہ خیر وہاں جھگڑا ہو گیا، ان کا آپس میں اختلاف، وہ اور ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا، ان کو آپس میں نہیں جھگڑا کرا دیا، اور مزے سے آگئے واپس مسلمانوں کے لشکر میں، اپنا کام دکھایا واپس۔ اب یہ صاف ہو گیا میدان، ہوا چلی، آندھی چلی، مورل ڈاؤن ہو چکا تھا، بڑے بڑے تینوں چاروں پہلوان علی نے مار دیے تھے، کل میں نے بتا دیا کہ علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو سارے کے سارے جنگ ختم ہو، احزاب واپس چلے گئے، خندق ختم ہو۔ کس کی ضربت سے ختم ہوئی؟
نوٹ کیجئے گا کس کی ضربت سے ختم ہوئی؟ بنی نزیر کے جو 9 مارے گئے تھے کس کے ہاتھوں مارے گئے تھے؟ یہ ذہن میں رکھیا. اب آگے چلتے ہیں. اب جب رسول پہنچ گئے واپس تو اب حکم دیا کہ بنی قریظہ کا محاصرہ ہوگا. غداری کی نا، اتنی بڑی غداری، سسٹم کو داؤ پہ لگایا. تو پہلے ہراول دستہ بھیجا 30 بنی خزرج کے جوان جن کی سپہ سالاری سونپی گئی مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. علی یہ تبری وغیرہ سب نے لکھا کہ رایت جنگ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کی طرح علی کے ہاتھ میں دیا. علی وہاں پہنچ گئے اور جا کے گاڑ دیا علم. ان کی گڑھی، ان کا سب سے بڑا جو قلعہ تھا اس میں انہوں نے پناہ لے لی تھی کہ اب یہ اس کو کوئی مسلمان فتح نہیں کر سکتے، اونچائی پر بھی تھا. جب یہ پہنچے تو انہوں نے اوپر سے پتھر اور تیر مارنے شروع کر، بس زبانی شروع کی معاذ اللہ اللہ کے حبیب کی شان میں. جب یہ بس زبانی شروع کی، بس زبانی میں کہہ رہا ہوں، یوں کہیے کہ فحش کلامی تک پر آ گئے. علی واپس ہوئے لشکر کو وہاں بٹھا کے کہ میں رسول آ رہے ہیں ان کو روک لوں تاکہ رسول کے کانوں میں یہ آواز، یہ جملے نہ جائیں. راستے میں ملاقات ہوگی. تو علی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں ٹھہر جائیے، ہم ادھر سنبھال لیں گے، آپ آگے مت جائیے. تو رسول نے مسکرا کے کہا کیوں؟ وہ بس زبانی کر رہے ہیں، ہوش کلامی کر رہے ہیں. تو علی نے کہا کہ ہاں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کانوں میں آواز ہے. کہا نہیں علی اطمینان رکھو، جب میں جاؤں گا ان کی زبانیں بند ہو جائیں، وہ کوئی بس زبانی نہیں کر پائیں گے. لشکر پہنچ گیا، محاصرہ کر لیا. پہلے وہ اوپر سے تیر پتھر وتھر برساتے رہے، کچھ ہونا ہوانا نہیں تھا، محاصرہ مضبوط تھا. جب کافی دن گزر گئے، 20-21 دن گزرے، تو پھر مولا علی نے کہا کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یا حمزہ کی طرح شہید ہو جاؤں گا اپنے چچا، اور یا میں اس قلعے کو فتح کر کے دم لوں گا. اور اس کے بعد چند سواروں کے لیے حضرت زبیر ابن عوام، جن کے بارے میں 2 دن پہلے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا، وہ بھی ساتھ، اب یعنی اپنے پھوپھی زاد بھائی کو ساتھ لے چلیے میرے ساتھ. اب یہ گئے. اب ان کو جب آتے ہوئے دیکھا لڑائی کے لیے، تو اب وہ انہیں شور مچا کے تو علی آ رہے، علی آ رہے، تو ہمارا چلائے حکم حکم حکم، فیصلہ 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 فیصلہ. نباش ابن قیس یہودی ایک عالم تھا، اس کو بھیجا. نام یاد رکھیے گا، ان کے سردار کا نام ہے کعب ابن اسد، بنی قریظہ کے. ہی ابن اخطب انہی میں اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر معاملات الٹے ہوئے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جو تمہارے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ. ہی ابن اخطب بھی اندر ہے. نباش ابن قیس کو بھیجا کہ جاؤ یار مذاکرات کرو بھائی ان سے، تو علی آ رہے ہیں. اور جب ان کو پتا تھا جب علی آ رہے ہیں تو بھئی خالی ہاتھ نہیں جانا، تو ہو گیا ہمارا کام. تو وہ واپس نباش ابن قیس آئے. نباش ابن قیس نے آ کے رکھا کہ بھئی آپ جان بخشی کر دیں، ہم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے بال بچوں کو لے کے، سامان وان لے کے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پہلے سرنڈر کرو گے، قلعوں سے نیچے اترو، باہر آ جاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. چلا گیا واپس نامراد ہو کر. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ابو لبابہ انصاری کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ابو لبابہ ظاہر ہے ایک ہی سے ہوتے تھے، کاروباری تعلقات بھی تھے، معاہدے بھی تھے، سب تھے، حلیف بھی تھے ایک دوسرے کے. ابو لبابہ انصاری گئے، یہ بھی تاریخی واقع ہے. تو پوچھا بھئی کیا ہوگا اگر ہم سرنڈر کر دیں گے؟ کہا کہ بھئی سرنڈر تو تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد رسول فیصلہ کریں گے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے کہ قتل کیے جاؤ گے. وہ سمجھ گئے. اچھا کر تو دیا اشارہ، لیکن بعد میں آ کے احساس ہوا کہ میں تو خیانت کی. قرآن نے کہا بھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی، لہٰذا توبہ کرو. تو اب یہ مسجد نبی میں وہ ابو لبابہ کے نام سے ستون ہے نا، ستون توبہ، وہ وہی ہے. وہاں اپنے آپ کو باندھ کے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. اچھا بچہ آگے تو بلایا بیٹا، موبائل کے لیے نہیں بلایا میں نے. آگے بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل چلانے شروع کر دو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جناب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. ابو لبابہ انصاری، اب کیا کیا جائے؟ 25 دنوں میں محاصرے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بس علی اب تیار ہو جائے، اب حملہ کرنا ہے، اب قلعے کو فتح کرنا ہے. آپ علی پہلے سے تیار بیٹھے. اللہ کے رسول آپ کی اجازت درکار تھی، حملہ کرتے. اب جب حملہ شروع ہوا تو اب وہ پھر پریشان، بنی قریظہ والے. اس نے کہا کہ بھائی سعد بن معاذ کو ہم حکم بناتے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات بھی مانی. اللہ کے رسول نے
یہ بات بھی مان، چلو ٹھیک ہے۔ سعد ابن معاذ کو تیر لگا تھا ایک، تو وہ مدینے میں تھے، زخمی حالت میں خیمے میں تھے مسجد نبی کے ساتھ کسی جگہ پہ، پیغام بھیجا گیا سعد ابن معاذ کو، اب یہ ایک دن بچا، دوسرے دن ہفتہ، آپ جانتے تھے کہ یہودیوں میں یوم سبت، جو ہفتے کا دن ہے، بہت ہی مقدس دن ہے، اس دن کوئی ایسا کام نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا اب تو سب کرتے ہیں لیکن مقدس دن ہے۔ تو اب رات کو اس نے جمع کیا حی ابن اخطب نے پورے یہودیوں کو، آبادی کو، اور کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے 2-3 راستے رکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک پہ عمل کرو۔ پہلا یہ کہ یہ سچی بات ہے کہ ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ سچا نبی ہے، جیسے آج بھی کچھ لوگ جانتے ہیں نا کہ حق کیا ہے، لیکن 1400 سال کی ہٹ درمی اور ضد انہیں قبول کرنے نہیں دیتی۔ وہ جو جعلی بنیادیں بنائی تھی، جعلی بنیادوں پہ جعلی عمارتیں قائم کی تھی، وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اب وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ایک دم دھڑام سے ساری گر جائے گی، ہماری تو بلڈنگیں گر جائیں گی۔ ہوتا ہے نا کہ معلوم ہے لوگوں کو حق کیا ہے، لیکن اب کیسے کہیں 1400 سال سے تو وہ کہتے چلے رہے، اب اپنے لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی صحیح ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں جانتا ہوں یہ برحق رسول برحق، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، سب کی جان بچ جائے گی، مال بچ جائے گا، یہیں رہے گی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونے کا اپنا دین چھوڑ دیں ہم، کہنا اچھا پھر ایسا کرو، اپنی عورتوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو، یہ تاریخی بات بتا، تاکہ تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اور یوم سبت ہے، یہ شب ہے، اس شب میں ابھی شب کو نہیں، ابھی کیا لڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، بے فکر ہو کے لڑنے کا، یہ کون سی بات ہوئی کہ اپنے بیوی بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے مار دیں؟ دیکھو تیسری بات تمہیں بتا رہا ہوں آخری، کہ یہ شب ہے ہفتے کی، مسلمانوں کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم حملہ کریں گے، رات کو نکلو اپنی قلعوں سے اور حملہ کر دو، شب خون مار دو مسلمانوں، یہ تیسرا راستہ کہ نہیں ہم اس مقدس رات کی توہین نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد حی ابن اخطب کہتا ہے کہ بس تم بدنصیب لوگ ہو، بدبخت لوگ ہو، تم نے اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے خود ہی لکھ لی، تو میں کیا کروں، میں بھی تمہارے ساتھ۔ اب سعد ابن معاذ آ رہے ہیں، ان سے بنی اوس کے لوگ ملے راستے میں کہ بھائی ہلکا ہاتھ رکھنا، ان کے معاہدے تھے نا تجارتی، ہلکا ہاتھ رکھنا نہیں، ہلکا ہاتھ نہیں، جو فیصلہ ہوگا حق کا میں وہ کروں گا۔ سعد ابن معاذ کو غصہ اس بات پر تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے یہ مجھے حکم بنا رہے، ان کو یہ تھا کہ رسول صادق امین، اور مجھے یہ رسول کے اوپر حکم بنا رہے کہ میں ان کا فیصلہ کروں، تو وہ اس میں تھے کیونکہ پکے سعد ابن معاذ ظاہر اوائل مومنین میں تھے، یثرب میں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، وہ جانثار تھے حضور، کہ حضور کے اوپر مجھے فوقیت دے رہے، حضور کا فیصلہ نہیں مان رہے، مجھے حکم بنا رہے۔ خیر جناب سعد ابن معاذ اقرار لیا گیا، ہم ایمانو گے، میں کہا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ تو سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ کیا جس فیصلے کو یہودی پہلے تسلیم کر چکے تھے کہ جو فیصلہ سعد ابن معاذ کا ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، یعنی فیصلہ رسول کا نہیں تھا، فیصلہ کس کا تھا؟ سعد ابن معاذ کا۔ اور سعد ابن معاذ کو حکم کس نے بنایا تھا؟ یہودیوں نے، رسول نے نہیں۔ منصف کس نے بنایا تھا؟ یہودیوں نے۔ انہیں نے حکم دیا کہ ان کے سب مردوں کی گردنیں اڑا دو، عورتوں بچوں کو کنیزی اور غلام میں لے لو، فیصلہ ہو گیا، سب کی گردنیں اڑنا شروع۔ تو جب کعب ابن اسد، حی ابن اخطب جب آیا ہے علی کے سامنے، یہاں بھی علی، جتنے ان کے بڑے بڑے تھے کسی میں ہمت نہیں تھی، ان سب کے سر علی نے قلم کیے تھے۔ جب علی کے سامنے آیا تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ ایک شریفانہ قتل ہے جو بہت ہی شریف ہاتھوں سے انجام دیا جا رہا ہے، یعنی علی کے ہاتھ کو اس نے کہا کہ بس علی اے ابو طالب کے بیٹے، بس اتنا کرنا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ اتارنا۔ وہاں اس ہوتا نا لباس اتار کے لے گئے، زرہ اتار کے لے گئے، سب کرتے تھے نا۔ تو علی نے کہا کہ نہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کا لباس اتاریں، اس کو برہ نہ کریں، تو اطمینان رکھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کی زرہ بھی نہیں لوٹتے، ہم اس کی تلوار نہیں لوٹتے۔ علی اپنا بتا رہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں یہ سب کام کرے۔ علی کے ہاتھوں قتل ہوا، حی ابن اخطب قتل ہوا، ٹھیک ہے، یہ 400 قتل ہو گئے، عورتیں کنیزی میں آ گئیں، بچے غلامی میں آ گئے۔ یہاں تک بات ہے، آگے بتاؤ نا کہ جنہیں غلامی اور کنیزی میں لیا گیا ان کے ساتھ کیا کیا پھر رسول نے؟ یہ نہیں بتاتے ہو کہ انہیں چھوڑ دیا گیا، یہ نہیں بتاتے ہو کہ انہیں آزاد کر دیا گیا۔ وہ تقریباً 1000 کے قریب عورتیں بچے تھے، ظاہر 400 مرتے تو عورتیں بچے زیادہ ہی ہوں گے نا، عورتیں بچے 1000 کے قریب، کہاں ہیں وہ غلام؟
ایک ایک غلام کا نام موجود ہے، جس کے 10 غلام تھے تو اس کے 10 غلاموں کے نام ملیں گے آپ کو تاریخ میں. انصاب الاشراف پڑھ لیجئے، انصاب الاشراف میں جس کے پاس جتنے غلام تھے سارے غلاموں کی تاریخیں. یہی دلیل تو میں دیتا ہوں. جب وہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر صلوات بھیجیے محمد، کثرت ازواج کی، کثرت ازواج کا الزام لگاتے ہیں 90 کی 100 کی. میں نے لکھا بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے. اور کسی بات کوئی جواب، میں نے کہا میرے بھائی، او بھائی اتنا بڑا نہیں تھا مدینہ نمک کا. اگر 100 شادیاں کی تھی تو 100 قبیلے کی عورتیں ہوں گی نا. تو ہر قبیلہ فخر کرتا تھا نا کہ ہم نے اپنی بیٹی اہل بیت کو دی ہے. فخر سے کہتے تھے ہماری بیٹی علی کے گھر میں، ہماری بہن حسن کے پاس ہے، ہماری بیٹی حسین کے پاس ہے. وہ تو فخر سے بتاتے تھے. تو میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول کی جس نے 9 ازواج لکھی ہے نا، 9 کے نام لکھے، قبیلے بھی لکھے ہیں نا. ایسا جس نے 11 لکھی اس نے 11 نام لکھے، 11 قبیلوں کے نام لکھے. زیادہ سے زیادہ 13، جس نے 13 ازواج کے نام لکھے اس نے 13 کے ازواج کے نام بھی لکھے، قوم بھی لکھے، قبیلے بھی. مولا عارفان کی جتنی ازواج ہیں ان کا قوم قبیلہ سب موجود. امام حسن مجتبی کی جو تاریخ میں ہیں 4 بھی ازواج، 3 کا 1 کا انتقال ہو گیا تھا بعد میں، تو ان 4 کے نام موجود ہیں، ان کا قبیلہ موجود. امام حسین علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں، جناب ام لیلہ ہوں، جناب ام رباب ہوں، اور جناب شہربانو سلام اللہ علیہن اجمعین، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب کا ہے نا، سب کا حسب نسب ہے. میں نے کہا بھائی تو 10 کے لا کے بتا دے، چھوڑ تو 190 کو چھوڑ. کوئی تو ہوگا دعوے دار کہ میری بیٹی حسن کے گھر میں گئی، میری بہن حسین کے، کوئی تو ہوگا. الزام ثبوت لاؤ نا، کہاں ہے؟ میں نے کہا نا کہ انصاب الاشراف وہ کتاب ہے جس میں غلاموں تک کے نام ہے، کنیزوں تک کے نام ہے، ام الولد کے نام ہے. اس کو چھوڑیں. جناب یوسف کے جو 12 بھائی ہیں، 2 بیویوں سے، 2 کنیزوں سے، جناب یعقوب کی 2 بیویوں سے، پہلی بیوی سے 6 بیٹے، 1 بیٹی دینا، ان میں جناب یوسف نہیں ہے، لیا نام ہے ان زوجہ کا. سب کے نام موجود ہیں، سب کے نام موجود، بیویوں کے نام موجود. جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. جناب یعقوب کی 2 بیویاں، 2 کنیزیں، پہلی سے 6 بیٹے جس میں وہ یہودا، شمعون اور یہ سارے شامل ہیں آپ کے، لاوی یہ سب، اور 1 بہن دینا. اور دوسری بلیا نام کی، جناب بلیا نام کی، جن سے 2 بیٹے ہیں بس، یوسف اور بنیامین. پھر 2 کنیزیں، ان سے 2 او بھائی پورے 12 کے نام ہیں، بیویوں کے نام ہیں، سب کے نام ہیں. جناب داؤد کا ذکر ہے تو سارے بھائیوں کا ذکر ہے، ان کے شوہر کا ذکر ہے. بھائی سب کے ذکر موجود ہیں. 12 ہیں تو 12 کے نام، 20 ہیں تو 20 کے نام، 25 ہیں تو 25 کے نام. یہ تو کہاں سے لیا آیا کہ امام حسن کی اتنی بیویاں تھیں تو اتنی بیویاں تھیں، 100 شادیاں کی تھی تو 90 تو نام تو لے کر آنا. 90 100 کو چھوڑو، میں تو یہ چیلنج کر رہا ہوں 10 کے نام لیا ہو، 10 کے نہیں لا سکتے. بس یہ وہ گرد و غبار جو تاریخ پہ ڈالا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا. بس ہاں وہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا، ان کو بس شادیاں کرنے. معاذ اللہ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ان کنیزوں کے ساتھ کیا ہوا، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ پھر اللہ کے رسول کا اختیار تھا نا. ان میں اکثریت کو تو چھوڑ دیا گیا، بھیج دے گا جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، چلے جاؤ، خیبر جانا ہے، شام جانا ہے، جہاں پہ جانا ہے جاؤ. اور جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے رہ گئی وہ رہ گئی. جن غلاموں نے اسلام قبول کر لیا ان کو غلامی سے آزاد کر دیا گیا. یہ سب نہیں بتائیں گے. بندہ کو مارا، 400 کو مار دیا، اور عورتوں کو کنیز بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا. آگے تو بتانا بیچ میں سے کیا لے کر آ رہا ہے؟ اقتباس اقتباس اقتباس. 4 لائنیں نکالو، اپنا مطلب حل کرو. ایسے تھوڑی ہوتا، تاریخ ایسے نہیں ہے. تاریخ میں پھر جانا پڑتا ہے نا، ڈوبنا پڑتا ہے، پھر غوطے کھانے پڑتے ہیں، پھر عمق سے مطلب کو نکال کے لانا پڑتا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. چلیے. اور اسی زمانے میں کیا ہوتا تھا غداروں کے ساتھ، کیا ہوتا تھا باغیوں کے ساتھ؟ آگ میں جلایا جاتا تھا، کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈالا جاتا تھا. ان کی پوری پوری بستیوں کو آگ لگائی جاتی تھی. تاریخ بشریت ہے پوری. ابھی میں نے مثال دی تھی آج کے اس دور کی، جنگ عظیم کی آپ کو مثال دی تھی کہ جنگ عظیم دوم کے وہ سن 84 85 تک بڈھے ٹھڈے 90 سال کے ملتے رہے، ان کو بھی پھانسیاں دی جاتی تھی. نازی نازی نازی، کوئی رحم نہیں، کوئی معافی نہیں. حالانکہ وہ تو غدار نہیں تھے نا، وہ تو اپنی جنگ لڑے تھے. نازی غدار کہتے، لیکن ان کو غداری کی سزا دی جاتی تھی، انسانیت سے جو بھی ہے. غداروں کی سزا کیا ہوگی؟ آپ کے یہاں کیا ہے سزا؟ غدار کی کیا سزا ہوتی ہے؟
یہ سزا ہوگی نا. جو سسٹم سے جو ریاست پر اٹیک کرے گا, جو ریاست کو نقصان پہنچائے گا, اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ وہ غدار ہوتا ہے نا. حکومت نہیں, آج کل گڑبڑ ہو گئی ہے. حکومت کی مخالفت بھی کرو تو ہوتا ہے ریاست کی مخالفت کرو. بھائی ہم حکمرانوں کی مخالفت کر رہے ہیں, ریاست کی تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن آج کل تو کوئی پتہ نہیں, جو بھی ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے, بس اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ آئیے. لیکن یہ چین سے تو نہیں بیٹھے, آج تک چین سے بیٹھا یہودی. بس آخری حصے پہ آ گئے ہم اپنی گفتگو کے. نہیں بیٹھا نا. یہ سارے کہاں جمع ہوئے؟ ان کی میجورٹی خیبر. کہاں جمع ہو گئے؟ خیبر. مضبوط ترین ان کا علاقہ بن گیا. بنی سلیم, بنی غطفان, بنی قینقاع, بنی نذیر, بنی قریظہ, سب کے سب. اور جو پہلے سے آباد تھے وہ. اور انہوں نے اور مختلف گڑھیاں یعنی چھوٹے قلعے بنا لیے ادھر 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 ادھر. وہیں پہ پھر راستے میں وہ فدق بھی ہے. تقریباً 165 یا 170 کلومیٹر ہوگا مدینے سے یہ خیبر کا علاقہ. 65 70 کہیں 55 بھی ہے. بھائی میرے وہی بات ہے نا, اسلام آباد سے بھائی یہ لاہور کتنے, اب یہاں سے کچھ ہوگا 0 میٹر سے کچھ ہوگا, وہاں سے کچھ ہوگا, جہاں سے ناپو گے الگ الگ ہوگا. تو ایک دفعہ ہوا ایسا کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, وہ جناب اون ابن عبداللہ کا جو روضہ ہے نا, اس پر کوئی بات تھوڑی بتا رہا تھا میں کہ جناب زینب کے صاحبزادے سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے نہیں ہیں, یہ دوسرے اون ابن عبداللہ ہیں امام زادے, لیکن وہ نہیں ہیں. لیکن وہ مشہور ہو گیا بھائی. تو میں نے اس کا غلطی سے کہہ دیا 20-25 کلومیٹر ہے. اوہ ہو قیامت ہو گئی. مجھے جھوٹا بنا دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے مولوی. وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے کلپ ڈال دی نا, جھوٹ بول رہا ہے 15 کلومیٹر. ابے بھائی میں نے کوئی ناپا تھوڑی ہے 15 کلومیٹر ہے کہ 14 کلومیٹر. بھائی جہاں سے تو بیٹھا ہوگا وہاں سے 15 کلومیٹر ہوگا, جہاں سے میں ہوں گا شاید وہاں سے 20 کلومیٹر ہو بھائی, وہاں سے 25 کلو. تو اس طرح کے دماغ ہمارے ایسے بن چکے نا, وہ اعتراض تنقید کچھ بھی ہو مطلب نہیں دیکھنا, جھوٹ فوراً جھوٹا بنا ہے. نیچے لکھا یہ جھوٹ بول رہا ہے مولوی. وہ 15 کلومیٹر ہے کربلا سے, یہ کہہ رہا ہے 20-25 ہے. اب میں نے تھوڑی ناپا کتنا ہے یار, وہ تو اندازہ بتا دیا میں نے جہاں سے ہو گیا. تو اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی بھائی. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں بھائی, آپ کل آپ جا کے دیکھو تاریخ میں کہ 155 کلومیٹر کا نہیں. مولانا صاحب جھوٹ بول رہے تھے, 170 بتا رہے تھے, 155 ہے یہ. تو اس لیے میں اتنی صفائیاں پیش کرتا رہتا ہوں ممبر سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب یہ جمع ہوئے تو وہاں بھی مرحب, انتر, حارث, بڑے بڑے پہلوان, ان کے نامی گرامی پہلوان تھے نا. ان لوگوں نے پھر میٹنگ کی کہ بھائی واپس لے لو. تو آج تک تڑپ رہے ہیں نا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب آج تک یہ تڑپ رہے ہیں کہ یثرب واپس لو, مدینہ یعنی مدینہ واپس لو اور خیبر واپس لو, اس وقت تو تازہ تازہ زخم تھے نا, یہودیوں کے تازہ زخم تھے نا بالکل. تو اس وقت ان کو کتنی تڑپ ہوگی. انہی نے پھر تیاری شروع کر دی. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ حضور کو پہلے سے علم ہو گیا. انہی نے 4000 کا لشکر خیبر میں تیار کیا کہ بس موقع ملتے حملہ کریں گے. لیکن اللہ کے رسول کو علم ہوا, غیب سے علم ہوا, جناب جبرائیل نے خبر دی, لوگ بھی آتے جاتے تھے خبر. تو اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کہ وہ نکلتے 1400 مجاہدین کا لشکر دیا اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے, خیبر کا رخ کیا. اور ابھی وہ صبح صبح اٹھ کے بنی غطفان کے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے, پریشان و مسلمانوں نے جاگ لیا ان کو, جا کے ان کے علاقے پہ قبضہ ہوا اور ان سے آگے نکل گئے. یعنی قبائل کو اور خیبر کو بیچ میں سے کاٹ دیا, بیچ میں مسلمانوں کا لشکر آ گیا. اسٹریٹجی تھی. اب وہاں پہ جناب وہ قلعہ بند ہو گئے, اور قلعہ بند بھی ایسے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا, کہ 5 پہاڑ تھے بڑے بڑے. اس میں سب سے بڑا جو تھا قموس کا قلعہ تھا. خیبر تو علاقے کا نام ہے نا, تو قلعہ خیبر تو مشہور ہو گیا, لیکن قموس اس کا نام تھا جس سب سے بڑا تھا, جس میں مرحب تھا اندر. اور مرحب کی بھی عجیب کیفیت تھی بھائی, وہ بھی عجیب ہی آدمی تھا. ادھر سے جاتے تھے لوگ, وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے, کھڑکی کھولتا تھا. وہ کھڑکیاں بنی ہوتی نا دروازوں میں, قلعوں کے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ بھائی وہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی, اب تو دیکھ لیا ہوگا کہ کتنا بڑا دروازہ ہے, کیا ہے. قلعے کے جیسے دروازے ہوتے ویسے ہی دروازہ ہے. وہ ہم ایک جگہ سن رہے تھے, تو ہم نے جو سنا اللہ علم, میں نے کہا یار جب میری حالت یہ تو دوسرا سن کے کیا کہتا ہوگا اس کو. میں اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا دیکھا تو کریں کوئی کیا کہہ رہا ہے, اس کا قد و کاٹ علمی کیا ہے, جو یہ جو کہہ رہا ہے کیا کیا کہہ رہا ہے. عقل میں آنے والی بات. قلعہ تھا, ہاں اتنا بھاری دروازہ تھا کہ اس کو 8 آدمی ہلاتے تھے اور 40 آدمی اس کو کھولنے پر قادر تھے. کیا یہ کم ہے؟ یہ کم ہے کیا کہ نہیں اس کو
چابیاں معاذ اللہ بنا دے گا، پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے اوپر اس کا بار ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، اللہ عالم بالثواب، وہ جانے بھیا وہی جواب دے گا، ہمیں تو پتہ نہیں کچھ، تو ہم بھی سن کے پریشان ہوتے تھے۔ اب تو سامنے آ گیا نا، سب کے سامنے، اس خیبر کے نقش و نگار بھی آگے، اس کے کھنڈرات بھی آگے، کتنا بڑا قلعہ، لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ اس کو کھولا بھی نہیں جا سکتا تھا، ایک آدمی کو اٹھانا تو کھول ہی نہیں سکتے تھے اس کو، 40 آدمی مل کے 8 آدمی سے ہلاتے تھے اس کی کنڈی کو، 20 اس دروازے میں 20 اس دروازے میں لگ کے پھر اس کو کھولتے تو یہ کم طاقت کتنا بھاری ہوگا دروازہ۔ اب جناب جو جاتا تھا وہ کھڑکی کھولتا تھا، بس دروازہ کھولتے نہیں تھا، کھڑکی کھول کے ایسے اپنا بھیانک منہ باہر نکال کے کہتا تھا کون آنے والا، کہتا تھا کوئی نہیں۔ ایک بار آنے والا کہتا تھا کوئی نہیں، چلو اب بہت دن تک یہ سلسلہ ہوتا رہا، اب 39 دن تک ہوا، نہیں 12 دن، چل بھائی تو 12 دن رکھ لے، یا تو 12 گھنٹے رکھ لے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کائی کی پریشانی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کہتے نہیں وہ 3 دن تک ہوا، چل بھائی 3 دن مان لے، ہوا نا بھائی، اتنا ہوا کہ اللہ کے رسول نے سب کو موقع دیا، سب کو موقع دیا، بھائی جاؤ جس کا حضرت جاؤ، فتح جاتا تھا۔ واپسی میں تمام تاریخوں نے ایک ہی بات لکھی کہ لشکر سردار کو کہہ رہا ہوتا بھائی سردار پلٹ گیا تو ہم بھی پلٹ گئے، سردار کہتا تھا نہیں پہلے لشکر مڑا تھا پھر میں مڑا تھا، یہی ہوتا رہا، پہلے تو کہ پہلے تو، پہلے تو کہ پہلے تو، پہلے تو۔ 39 دن ہو گئے، دیکھیے آج 39 دن کا مطلب کیا ہے آج کی تاریخ، پہلے وہ سن لیجئے، 39 دن ہو گئے کچھ نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا وَلَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّاعٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ضرور بھی ضرور، یہ تاکید نے تو بتا چکا نا آپ کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، ضرور بھی ضرور اسے علم دوں گا، کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، میدان میں ڈٹ جانے والا ہوگا، غیر فرار، میدان سے فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ایک چیز میں راز چھپے، راز ایک ایک لفظ میں اس حدیث کے ہیں، لیکن کیا کروں، میری مجبوریاں میرے آڑے آ جاتی ہیں، ایک ایک لفظ میں راز، غیر فرار میں تو کیا لطیف نقطے چھپے ہوئے ہیں، یہ کہا کیونکہ اب جو جائے گا وہ کرار ہوگا، غیر فرار۔ یا چلیں آپ سمجھ گئے، میری محنت وصول ہو گئی، تو غیر فرار، یفتح اللہ علی یدہ، اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا، فتح دے گا، اعلان کر دیا اللہ کے کل فتح ہوگی، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ اس میں بڑی دلیلیں، 5ویں 6ٹھے امام نے اسی حدیث سے بڑی بڑی دلیلیں درباروں میں قائم کی تھیں، اس دلیل کو، اس حدیث کو پیش کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے سارے بڑے بڑے، 6ٹھے امام نے خاص طور پہ دلیل قائم کی اسی حدیث سے۔ خیر جناب، حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کیا تھا اس حدیث کے ذریعے سے 6ٹھے امام نے۔ اب اور انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ، حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے، جب آئندہ کا کام کیا کریں، میرے رسول کل کی کوئی بات کریں یا آئندہ کی بات کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی، آپ کو بھی عادت پڑ گئی، جب کل کی بھی کوئی انشاءاللہ ہے نا، یہ عادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ انشاءاللہ کہا کرو، آئندہ کو پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، انشاءاللہ ضرور کو، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا، خبر دی، خبر دے دی، علم اسے دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا، ایسے ہی ہے نا، وہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، انشاءاللہ نہیں کہا، کیوں؟ اسی لیے سب کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے خبر آئی ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے،
اپنی طرف سے کہتے کل اسے بھیجوں گا تو کہتے انشاءاللہ وہ فتح کر کے آئے گا، لیکن خبر وہاں سے آئی تو انشاءاللہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خبر وہاں سے آئی کل جو بھی جائے گا وہ فتح کر کے آئے گا۔ بے چینی اس بات کی تھی، بے چینی اس بات کی تھی میرے بھائی کہ اب جو ہے کل جو بھی جائے گا تو اب بھائی پہلے آپ جا چکے نا، حضور سرکار جناب علی بہادر محترم سورمائے عزیز، وہ تو آئے، آپ سب دھیا چھو چھو کے آ تو گئے۔ یہ دھیا چھونے والا محاورہ خالص اردو کا ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سرکار اب کیا مسئلہ ہے، آپ سب ہو تو آئے، سب تو ہو ہی آئے، لیکن سب کو ایک امید ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ہوگا، ہم ہی میں سے۔ کیوں؟ علی تو ہے نہیں، علی نہیں ہے، علی نہیں ہے، لہذا ہم میں سے ہی کوئی ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ علی تو ہے نہیں۔ اب جب صبح ہوئی تو سب جناب پنجوں کے بل کھڑے، منظر کشی میں نہیں کر رہا، تاریخوں نے کی الگ الگ، جس نے بھی لکھا، اس نے ایک بل جملہ لکھا، کسی نے دوسرا، سب کو جمع کریں گے تو یہ نکلے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا کہ سب جناب ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جا رہے تھے کہ میں نظر آ جاؤں اللہ کے رسول کو، میں نظر آ جاؤں، پنجوں کے بل کھڑا، کوئی دوسرے کو جھکا رہا تھا نیچے جھکو پر میں اوپر ہو جاؤں، ایسا یہ منظر کشی کی ہے، مورخین نے کی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایسے ادھر ادھر کی روایت پڑھ رہا ہوں، قصے نہیں پڑھ رہا، یہ مورخین نے باقاعدہ منظر کشی کی کہ یہ ہو رہا تھا وہاں۔ اللہ کے رسول نے ایک نظر ڈالی، سب پہ کہا علی کو بلاؤ، بلکہ پوچھا علی کہاں ہے؟ اب میں اپنے لہجے میں کہہ دوں، جیسے اللہ کے رسول نے کہا علی کہاں کا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، نہیں نظر آ رہا، نہیں ہے، آنکھوں میں چشمے ہیں، علی کو نہیں دکھائی دے رہا، نہیں ہے، علی نہیں ہے۔ اب سب کو ایک دم مصیبت، علی کہاں سے بیچ میں آ گیا، علی نہیں۔ لیکن اللہ کا رسول کہتا نہیں بلاؤ۔ اب ہم نے کہا علی مدینے میں تھے، دوسرا کہا نہیں وہی تھے، آشوب چشمدہ خیمے میں تھے۔ اچھا بھائی کہیں بھی تھے، چلو اس پہ بھی جھگڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، نہیں لڑتے خواہ مخواہ میں۔ بھائی اتنا وہاں تھے یا مدینے میں تھے؟ اتنا طے ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کو پکارا، اللہ کے رسول نے کو پکارا، اتنا تو مانو گے نا بھائی؟ ہاں بھائی مانیں گے۔ پکارنے کو عربی میں کہتے ہیں ندا، کیا کہتے ہیں؟ اور بھی الفاظ خاص طور پہ جیسے منادی، پکارنے والا، ندا دینے والا، اب سمجھ میں آ گیا؟ منادی سے سمجھ میں آ گیا، یعنی ندا دینے والا، پکارنے والا، جو منادی دیتا ہے، پکارتا ہے زور زور سے، اس کو کہتے ہیں منادی۔ ندا کہتے ہیں عربی میں پکارنے کو۔ تو میرے بھائی علی کو پکارا نا، کسے پکارا؟ علی کو پکارا۔ اب یہی تو مسئلہ ہے، یہی ہم کہتے کہ ناد علی، پکار کے دے علی کو۔ خیبر کی بڑی بڑی سنتیں ہیں، ایک ناد علی، تو علی کہیں بھی تھے بھائی آ گئے، آپ نہ مانو مدینے میں تھے، چلو یہی مان لو وہیں تھے، بلایا نا، پکارا نا، آ گئے نا علی۔ کیا حال ہے علی؟ کہ اللہ کے رسول آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں، اور یہاں ہی ہم نے کسی علاقے میں پڑھ دیا، لوگ ناراض ہو گئے، اور معصوم کو بیمار بنا دیا، معذلی کی آنکھیں کیسے ہوتی؟ اللہ کے بندے، اور میرے بات پڑھ رہا ہے بیمار کربلا کے مصائب، عقل سے پیدل، عقل سے پیدل۔ تنقید کرنے کے بعد مصائب کس کے پڑھے اس نے؟ بیمارے۔ تیسرا آیا اس نے پڑھا سورہ حلطہ یا سورہ دہر، کہ جب بچے بیمار ہوئے تو روزوں کی نظر مانی گئی ہے نا، سورہ دہر۔ پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن مولوی نے کیوں کہا ہے بھائی؟ اب مولوی پر کہیں نہ کہیں سے تو اعتراض لانا ہے نا بھائی، اس کی گردن پتلی ہوتی ہے، لہذا اس کو گھیرو، خود ہی پڑھے گا۔ جناب فاطمہ صغرا مریض تھی، اس لیے اللہ جناب سید الشہداء نہیں لے کر گئے، اور خدا کے بندے معلوم ہے کہ معصوم اگر بیمار بھی ہو نا تو کوئی نہ کوئی مشیت ہے، حکمت ہے، حکمت ہے نا۔ کربلا میں جناب سید سجاد بیمار نہ ہو تو میدان میں جانا واجب تھا نا، لڑنا واجب تھا،
اسی لیے 2 بار یا 3 بار جب ہوش میں آئے تو پہلے میدان میں دوڑنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، پھر اللہ نے مرض طاری کیا. بچے بیمار نہیں ہوں گے تو نظر نہیں مانی جائے گی، بچے بیمار ہوئے تو نظر مانی گئی، نظر مانی گئی تو روزے رکھے گئے. اب جب روزے رکھے گئے تو پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گئے، تیسرے دن اسیر آ گئے. ایسی نا مسکین و یتیم و اسیرا. اور جب یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھو سورہ دہر لوح محفوظ میں موجود ہے، مگر منتظر ہے کہ کب اہل بیت عمل انجام دے، کل مجھے اپنی جگہ ملے گی. کب عمل انجام دیں گے، کب مجھے اپنی جگہ ملے گی. کبھی اہل بیت عمل بعد میں انجام دیتے ہیں، پہلے آیت آ جاتی ہے. نہیں ہوا ایسا؟ آیے مباہلہ ایسی ہو نا، پہلے آیت آئی، لوگوں کو نہیں معلوم اس کا مصداق کون ہے، سب تیار ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا، پورا مدینہ تیار. تو اہل بیت نے عمل کر کے بتایا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کا تو یہ ہے قرآن. خیر جناب، معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے لسان مبارک مس کی علی کے چشم مبارک سے، ہے نا، اچھے لفظ ہے نا. وہاں اس پہ اعتراض ہو گیا، او علی کی آنکھوں پہ رسول اللہ. یہ وہ لسان مبارک ہے کہ علی نے زبان کھولی ہی نہیں جب تک اس لسان مبارک کا ذائقہ نہ چکھ لیا. جب علی آئے تھے خانہ کعبہ سے، زبان کی گرہ نہیں کھلی. کب کھلی؟ ماں پریشان تھی، میرا بچہ بولتا نہیں، آواز نہیں سناتا، روتا نہیں، رونا نشانی ہے نا. تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ رونے والا نہیں ہے، لائیے مجھے دیجئے. محراب عبادت میں روئے گا بس اللہ کی، ویسے نہیں رونے والا. تو پھر اپنی لسان مبارک دہن مبارک امامت میں ڈالی تھی، اور اس زبان کا ذائقہ تھا کہ گرہ کھل گئی. اس کے بعد ہی تو علی نے کہا تھا اللہ کے رسول کہاں سے سناؤں، توریت سے، زبور سے، انجیل سے کہ قرآن سے؟ سمجھ میں آگیا؟ یہ وہ لسان مبارک کہ ہر معصوم نے اپنے سے پہلے والے معصوم کی جب تک لسان مبارک اپنے دہن میں نہیں لیے اس کی گرہ نہیں کھلی ہے زبان کی. یہ اللہ کا قانون ہے. لہذا جو ہی یہ لسان مبارک رسالت مس ہوئی، پوچھا اللہ کے رسول علی اب کیا حال ہے؟ علی نے ایسے دیکھ کے کہا بورا خیبر، بورا خیبر. علم دیا ہاتھ میں، اور علی بیٹھے اپنے دلدل پہ. علی کی سواری کا نام یاد ہے نا، کیا ہے؟ دلدل. مولا کی سواری کا نام تھا دلدل. اس کی بڑی خصوصیات ہے میرے بھائی. دلدل جانتے ہو نا، یہ نہ گھوڑا ہے نہ خچر ہے، یہ درمیان کی چیز ہوتی ہے. اب تو یہاں کم ہوتے ہیں، وہاں عربوں میں بہت ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اڑیل ٹٹو. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اڑیل ٹٹو. اب کہیں گے کیا مولانا نام لے؟ ہاں ایسے ہی تھا، دلدل بھی ایسے ہی تھا. اڑیل ٹٹو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں کھڑا ہو جائے اس کو کھڑا کر دو، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ آگے جاتا نہ پیچھے جاتا، وہاں جم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو علی نے وہ سواری رکھی ہوئی تھی کہ دوڑتا ہوا گیا، اور جہاں علی نے کھڑا کر دیا میدان میں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا سوار نہ بھاگنے والے کے پیچھے جائے گا، یا نہ میدان چھوڑ کے پیچھے جائے گا، نہ بھاگنے والے کی طرف جائے گا آگے. لہذا جہاں علی کھڑا کرتے تھے وہاں اپنے چاروں پیر گاڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ ہے دلدل. یا یہ تھا علی کا دلدل. علی دلدل پہ سوار ہوئے. اب وہی ہے، کیا ہو گیا؟ علی تو اکیلے چلے گئے، لشکر رسول نے کہا وہ علی جانے بھائی، اس کو لشکر چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ تو گیا. علی تو گئے، پرچم لیا اور پہنچ گیا. اب جب علی نے جا کے کاٹ پتھر پہ دستہ لکڑی مبارز طلب کیا، یہ تو سارے لہجے سن رہا تھا نا مرحب، معلوم تھا اس کو کس کا کون سا لہجہ ہے کیا ہے. یہ لہجہ سن کے چونکا کہ آج کچھ معاملہ، یہ لہجہ کچھ اور ہے. کھڑکی کھولی، دیکھتے ہی ڈر گیا. ماں نے بتایا تھا نا، کبھی تفصیل سے پڑھا ہے ہم نے، وہ تفصیل نہیں پڑھ رہے. ماں نے بتایا تھا نا سب کو گرا دے گا تو، ایک کے مقابلے پہ نہیں جانا. 2 نشانیاں بتائی تھی، ایک پتھر پہ علم گاڑ دے گا، چٹان میں علم کو دیکھا کہ آنے والا اپنی سواری سے اترا ہے،
चट्टान में उसने अपने अलम को गाड़ दिया, डर गया। पहली अलामत आ गई। फिर इसने कहा आने वाले तारुफ करा अपना। तो अली ने, पहले भी अर्ज कर चुके हैं, फिर बता रहे हैं आपको कि अली ने सारी जिंदगी जहां भी अपना तारुफ कराया, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अमर इब्न अबदवत के मुकाबले। बाजार में, असर में, कहीं भी सफर भी गए, जो पूछता था अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी, अना अली इब्न अबी तालिब। नहजुल बलागा में अपना कई जगह नाम तकरार किया, तो अली इब्न अबी तालिब, अली अली, है ना। सारी जिंदगी में ना खैबर से पहले ना खैबर के बाद, जो जाहिरी हयात है मौला आरिफान की, उसमें ना खैबर से पहले ना खैबर के बाद, बस एक जानते थे ना, इसको बता दूं, तेरी माँ ने तुझे बताया, मेरी माँ तुझसे, मेरी माँ से बड़ी आलिमा है। अली बताना चाहते थे, अली नाम आया था आसमान से, अल्लाह के रसूल ने रखा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर क्यों रखा, वो अली जानते। अली जानते कि मेरी माँ ने किस दिन के लिए, अली ने कभी अपना नाम अली नहीं बताया, और माँ ने गिला भी नहीं किया कि मेरे लाल तू हर जगह अपना नाम अली बताता है, कभी हैदर भी तो बताया कर जो मैंने नाम रखा है। कहीं बताया? नहीं बताया। लेकिन जैसे ही मरहब ने पूछा, तारुफ करा, तो अली ने झूम के कहा था, सम्मी तो उम्मी हैदरा, मैं वही हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा था। तो बेखबरी में नहीं मारता अली किसी को, बता दिया मैं वही हूं, बता दिया आज के दिन के लिए मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा था। मेरी मां जानती थी कि एक दिन मेरे बेटे को इस नाम की जरूरत पड़ेगी। बस ऐसा अली ने अपने हैदर होने का ऐलान किया। अगर खैबर में अली अपने हैदर होने का ऐलान ना करते तो तुम्हें कभी भी नारा हैदरी ना मिलता। या अली देखा, इसलिए बच्चों को आगे बिठाता हूं। बेटा मुझे मालूम है मेरे सिपाही यही बच्चे हैं सारे, इन बच्चों की सेहत और सलामती के लिए एक बार और बुलंद आवाज से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खत्म हो गई, मजलिस भी खत्म हो गई। उसके आगे जो हुआ आप जानते, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं क्या हुआ। किसने मारा मरहब को, किसने मारा अंतर को, किसने मारा हारिस को? अली अली अली। खैबर में जितने भी कत्ल हुए किसने किए? अली ने। 3 मानो या 12 मानो, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा किसने मारे? तो किसने जख्म लगाए यहूदियों को? किसने खैबर छीना उनसे? अली ने। अब समझ में आया? इसलिए वो जख्म आज तक ताजा हैं यहूदियों के। वो जानते कि कोई हमसे नहीं ले सकता था, ना मदीना ना खैबर, ये सब अली के हाथों हुआ है। लिहाजा आज तक दुश्मनी किससे हुई? किससे हो रही है आज दुश्मनी? बाकी सब तो दोस्त बन गए। माजी में भी हलीफ थे, हम पैमान थे, हम मुआहिदा थे, आज भी हम पैमान, हम मुआहिदा। हमारा तो मुआहिदा है ना। मैदान में कौन है? अली वाले। लिहाजा इत्मीनान रखो। जो अंजाम खंदक का हुआ, जंग का, जो खैबर का हुआ, यकीन को अल्लाह की जात पे, वही अंजाम आज भी वही होगा, वही होगा। यकीन रखो, अल्लाह की जात पर यकीन। ऐसा नहीं हो सकता कि हक पामाल कर दिया जाए, दुनिया में कहीं बचे ही नहीं। फिर कहां गया अल्लाह का कान? वक्ती तौर पे हक कमजोर जरूर पड़ता है, मिटता थोड़ी है। कहीं ना कहीं हक की शमा जल रही होती है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि दुनिया में बातिल ही बातिल हर तरफ हो जाए और हक न हो। कैसे हो? इलाही नहीं है। चंद लोग भी होंगे, जैसे जनाबे हूद अलैहिस्सलाम थे, जनाबे सालेह, 7-8, मगर है ना हक, हक है। नहीं हो सकता कि हक मिटे। यकीन रखो, अपनी सच्चाई पर यकीन रखो, अपने मकतब की सच्चाई पर यकीन रखो, अल्लाह रसूल और अइम्मा ताहिरीन के वादों पर यकीन रखो, वादों पर यकीन। तुम सुरखरू होगे, तुम कामयाब होगे, इत्मीनान रखो।
ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو. قربانیاں تو دینی ہے، مرنا تو ہے، موت سے کوئی فرار ہے؟ روزانہ ہم موت کا سامنا کرتے، بیچارہ بیمار ہو کے مر جاتا، کوئی مرنا تو ہے، مر سے لیکن کم سے کم تمنا تو رکھو. اس راہ میں موت آنی چاہیے جو امام زمانہ کا راستہ ہے، جو حق اور باطل کے باریکے کا راستہ ہے. یہ تمنا رکھ کے بھی دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے نا، سچی تمنا، تو یقین رکھو امام زمانہ اس کو بلا لے گا، قبر سے بلا لے گا، آ جاؤ آ جاؤ. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا نیت سچی تھی، یہ لڑنا چاہتا، باطل سے لڑنا چاہتا. یاد رکھیے، اس لیے گھبرانے کی بات یا پریشانی کی بات کوئی بھی. اور پھر ہمارے پاس کربلا ہے کہ نہیں ہے نا؟ 20 لاکھ سے زیادہ قربانی دے چکی یہ قوم. جمہوری اسلامی کی بات کر رہا ہوں، 20 لاکھ سے زیادہ. میں احتیاط کر رہا ہوں اس سے زیادہ ہوں گے انقلاب لانے میں، انقلاب بچانے میں. اور آج تک 20 لاکھ. آپ نے اس قوم کی زبان پہ گلہ دیکھا؟ انہوں نے جا کے اپنے علماء کے گریبان پکڑے کہ کب تک مریں گے، کیوں مریں گے، کہاں تک. وہاں تو الٹا ہو رہا ہے. اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہو جائے کہ ہماری حکومت ذرا معاہدوں کی طرف جانے والی ہے، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں عورتیں بچے، نہیں نہیں لڑنا ہے، مر جائیں گے، جھکیں گے نہیں جھک رہے. وہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود تربیت کی ہے پوری قوم. تربیت ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں بطور کلی. ان کی عورتیں، ان کی بوڑھی عورتیں، ان کے بوڑھے مرد، ان کے بچے، معصوم بچے، ان کے جوان اس طور پہ تیار ہیں کہ لڑنا ہے، یزیدی طاقتوں سے لڑنا ہے، پوری دنیا سے لڑنے کے لیے اکیلے تیار ہیں. اتنا ان کا عزم ہے، اتنا حوصلہ. جو علامات بتائی گئی ہیں نا، مولا کے خطبے میں یہ علامت بتائی گئی، ایسے سخت جان ہوں گے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. اہل خراسان کے بارے میں بہت بڑا خطبہ ہے مولا عرفان کا کہ آخری زمانے میں اہل خراسان کی طاقت کے، اور یہ اپنے امام کے گرد اتنا مضبوط حلقہ بنا کے رکھیں گے کہ کوئی امام کو نقصان نہ پہنچا دے. ان میں کہ ایک ایک فولاد کی طرح طاقتور ہوگا، اتنے عزم اور حوصلہ ہوگا کہ پہاڑوں کو چاہیں گے تو اپنی جگہوں سے دھکیل دیں گے، ہٹا دیں گے. اتنی طاقتور قوم، پھر میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ میرا مولا جب وعدہ کر رہا ہے تو کتنے صدیاں گزر گئی، 14 صدی. آپ کو بھی میں بلکہ پوری ملت کو بھی خراج تحسین پہ یقین مانے، یقین مانے تو میرا مطالعہ ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ آدم سے لے کے آدم سوارا کوئی قریب ہے، میں کیا دعویٰ کروں گا. لیکن جتنا بھی میں نے پڑھا ہے نا، کسی قوم کی اتنی طویل مقاومت ہے ہی نہیں. ختم ہو گئی قوم، ختم ہو گئی مذہب، ختم ہو گئے 200 سال 300 سال ختم، فنش. 14 بنی اسرائیل کی سب سے طویل مقاومت ہے 400 سال یا 800 سال، بس دم نکل گیا تھا ان کا. یہ واحد قوم ہے 1400 سال سے ڈٹی ہوئی ہے میدان، کھڑی. کوئی چیز ہے نا جو میدان میں کھڑا رکھے. پھر اس بیچ میں پونے 1400 سال پہلے کربلا آ گئی. جب کربلا آ گئی تو باقی مسئلے ویسے ہی حل ہو گئے. مرنا شکست نہیں، سر کٹا دینا شکست، چھپ جانا. کبھی بھی وقت نہ آئے ہماری ملت پہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہمیں باطل کے سامنے سر جھکانا پڑے. تمنا کیا کرو کہ اس سے پہلے مر جائے، مر جائے. وہ دن نہ دیکھنا پڑے ہماری قوم کو. ہم سرنڈر کریں، ہم باطل کے سامنے سرنگ ہو جائیں، اس سے پہلے موت مر جائے، چلے جائیں. اللہ تھوڑی دیکھیں گے کبھی بھی. حسین کے مقابلے میں کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ خدا اتنی پس ہے یہ دنیا، اتنی رذیل ہے یہ دنیا. حسین پاکان پاک، حسین معصوم، حسین روئے زمین پہ انبیاء کا وارث. حسین کے مقابلے پہ کون ہے؟ پسترین لوگ، پسترین ذلیل ترین لوگ. حسین نے خود کہا یہ ہے دنیا، یہ ہے زمانہ، ان جیسے پست لوگوں کے مقابلے میں مجھے آنا پڑا. حسین آج بھی ایسے نہیں ہے، پست، ذلیل، ظالم، حقیر، ملعون لوگ پاک لوگوں کے مقابلے.
علی کے نام لیوا لوگوں کے مقابلے پر آئے، حسین کا ماتم کرنے والوں کے مقابلے پر، جو زائرین پر بمباری کر رہا، صرف اس لیے کہ زائر آنا چھوڑ دے کربلا ہوا ایسا چھوڑ سکتے ہیں؟ تم ابھی تک ہماری نفسیات نہیں سمجھے، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں یہ قوم دوڑ کے جاتی، نہیں تکرار کرتا، کل بیان کر چکا کر لیا بس، لیکن نظر یاد ہو، اہل بیت نے دلوں کو فتح کیا، گردنوں کو نہیں۔ چاہتے تو اہل بیت حکومت اقتدار حاصل نہیں کر سکتے تھے، واللہ ہے اللہ سے زیادہ بات تدبیر یعنی سیاستدان نہیں ہے، لیکن وہ مکر و فریب سے کام لیتا ہے، وَلَٰكِن يَبْدُرُ وَيَفْجُرُ، اسی کے لیے کہا تھا نا علی نے، اہل بیت علیہ السلام وہ تو نہیں کر سکتے تھے نا، حکومت ملے نہ ملے، اقتدار ملے نہ ملے، کبھی غلط راستے سے، باطل راستے سے حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اجماع تحریر کی سیاست کا اور الہی سیاست کا پہلا اصول، غلط راستہ، باطل کے ذریعے سے نہیں، ظلم کے ذریعے سے نہیں، جھوٹ کے ذریعے سے نہیں، نہیں ملے اقتدار، ٹھوکر مار دیا علی نے، ٹھوکر مار، عدالت کو اچھا لیا، ٹھوکر مار، ایسے ہی ہوا۔ یہ علی جس کے دل میں گھر کر جائے، دنیا میں کوئی اس کے دل سے علی کی محبت نہیں نکال سکتا۔ علی مولا میرے 400 درخت کھجوروں کے تھے مولا کے، اور گھر میں پاک گئے، کیوں؟ پڑھ لیجیے علی کی سمانے آیات، ان 400 درختوں کی آمدنی سے ہر سال علی یعنی کھجوروں خرمے کے درخت تھے، ان کی آمدنی سے غلاموں کو آزاد کیا۔ اپنے پاس تو وہی تو تھے، وہ تو ان کا تو بتاتا ہوں میں بھی، دوسروں کے غلاموں کو پیسے دے کے آزاد آزاد آزاد۔ لیکن جو علی کی غلامی میں آ جاتا تھا، اس کو آزادی پسند نہیں تھی۔ مولا تیری غلامی میں جو مزہ ہے وہ اس آزادی میں نہیں ہے۔ کمبر آ گیا تو جانے کا سوال نہیں ہوتا، جون آ گئے تو جانے کا سوال نہیں، فضا آ گئی، فضا جانتی کہ اس گھر کی کنیز میں ہی تو میرا اقتدار ہے، قیامت تک اقتدار۔ اب ہمیں سے کسی کو یقین ہو جائے جناب فضا کی شفاعت کا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، کنیز ہے گھر کی، ارے قمر کی غلامی کا یقین ہو جائے، قمر شفاعت کر دیں گے، ضمانت ہو گئی ہماری، ہے نا؟ بس ایسی ایک کنیز کا نام ہے شیری۔ بس آخری مجلس ہے، کہا گیا تھا وہی مسائل چند جملے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بھئی نام سے ظاہر ہے نا عجم ہے، عرب نہیں ہے، شیری نام جو ہے وہ عجم کا نام ہے، عربی نام نہیں ہے شیری۔ اور جناب شہربانو کی کنیز تھی، امام حسین کنیز نہیں ہے، جناب شہربانو۔ اور جب جناب شہربانو کا اسحال ہوا تو حسین نے آزاد کر دیا، جب آزاد کیا کہ تم آزاد ہو، بلکہ ایسے نہیں آپ کے گھر سے نکال دیا، نہیں ہم تمہیں ذات راہ بھی دیں گے، ہم تمہیں زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی فراہم کریں گے، تمہیں قطع زمین بھی دیں گے۔ اور وہ کہتی ہے کہ مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے، آزاد نہیں ہونا چاہتی، جانتی ہے کہ میں زمین پر بہشت بری میں رہ رہی ہوں، فردوس میں رہ رہی ہوں، جنت میں رہ رہی ہوں، لیکن مولا کا حکم نہیں شیری، جو کہہ دیا اب یہ تو ہے، تمہیں آزاد کر دیا ہم نے، تم آزاد ہو جاؤ۔ شیری سمجھ گئی کہ اب حکم امام کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے، حکم امام ہے تو جانا، بس ایک شرط رکھتی ہے کہ مولا ایک وعدہ کریں مجھ سے پھر میں جاؤں گی۔ حسین نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا بس ایک وعدہ کریں کہ ایک بار میرے مہمان بنیں۔ حسین نے چند لمحے توقف کیا، سوچا کچھ، اچھا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا، نہیں مولا ایک وعدہ اور۔ اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، اہل بیت کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، میری شہزادی ثانیہ زہرا کے ساتھ، مجھ غریب کی توقیر بڑھ جائے گی، میری عزت ہو جائے گی، آپ میرے گھر میں مہمان بنیں گے پورے خاندان کے ساتھ، میری توقیر بڑھ جائے گی۔ پھر چند لمحے توقف کیا، حسین نے کہا اچھا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں، لیکن شیری بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ حیران
حیران ہو کر شیریں کہتی ہے مولا میں آپ کی نمک خوار ایسا ہو سکتا ہے کہ آل رسول میرے گھر مہمان بنے ہوئے پہچانوں بھی نہیں. اچھا شیریں جا. بنی ہاشم کی خواتین میں اعلان کر دیا گیا کہ شیریں جا رہی ہے جس کو جزا دینا خلل دینا ہے. کہتے ہیں نام اکرام جب جا رہا ہے تو دیتے ہیں اس کو. وہ بیویاں آتی تھیں مختلف سامان تحفے تحائف لے کے آتی تھی لیکن ہر بیوی سامان کے ساتھ ایک چادر ضرور لاتی. دستور بھی تھا. آج بھی میں نے کچھ جگہوں پہ دستور دیکھا کہ اگر ہم اپنے خانوادے کے ساتھ جاتے تو ہمارے میزبان کی خواتین ہماری خواتین کو چادریں دیتی. ایک بار مجھے رونا آ گیا, مجھے شیریں یاد آ گئی کہ بنی ہاشم نے کتنی اچھی سنت رکھی تھی کہ جب کوئی خاتون گھر سے جائے یا آئے مہمان تو چادر اس کو ضرور دیا کرو. تو تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. تو شیریں حیران ہو کر کہتی ہے مولا یہ اتنی ساری چادریں میں کیا کروں ان کو لے جا کے. حسین نے آہستہ سے کہا تھا شیریں لے جا کسی دن کام آ جائیں گی. لے جا. چلی گئی. کوفے سے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. ٹیلے پہ گھر ہونے کی وجہ سے روایتوں میں قلعہ شیریں کہا جاتا ہے. بلندی پہ تھا قلعہ شیریں مشہور ہو گیا. کوفے سے باہر ہے. بستی میں بڑی عزت ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کے نیزے سے آئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن کر آئیں گے. وقت گزر گیا. دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں, مہینے سالوں میں بدلے. شیریں کا انتظار بڑھتا چلا جا رہا ہے. آخر ایک زمانہ آیا. قافلے تو آتے جاتے ہیں نا. آنے جانے والے قافلے سے معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, مکے پہنچ گئے. سمجھ گئی شیریں کہ میرے مولا کا سفر شروع ہو گیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد شیریں کو خبر ملی کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا, کوفے کی طرف آ رہے ہیں. خوش ہو گئی شیریں. دوڑ گئی بستی کے ایک ایک گھر میں. دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا, تیاری کرو. آل رسول مہمان بننے کے لیے ہماری بستی میں آ رہے ہیں. ہم بستی سے باہر نکل کے استقبال کریں گے آل رسول کا. تمام گھروں میں تیاری. اور پھر شیریں کا میں کیا منظر کشی کر سکتا ہوں. اور کیا جب جتنا بڑا مہمان ہو ایسی تیاری کریں. اور میرا رنگ و روغن ہو رہا ہے, پردے بدلے جا رہے ہیں جناب. اور جناب جو کچھ ہے, جو بھی تیاریاں ہو سکی کی جا رہی ہیں تیاری. لیکن مولا نہیں آ رہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد عجیب عجیب خبریں آ رہی. جانے والی تو آنے, قافلے آ جاتے رہے, خبریں تو آتی ہیں نا. لیکن شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اسے تو ایک بات یاد ہے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے پورے خاندان کے ساتھ مہمان تو آئے. باقی مجھے کسی خبر پہ یقین نہیں, مجھے تو اپنے مولا کے وعدے پر یقین. پھر کچھ دن گزرے. اب شیریں کا حال یہ ہوا تھا کہ روز جا کے کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی. صبح ہوتا شام تک بیٹھی آنے جانے والے قافلوں کو دیکھا کرتی. شیریں کے مہمان نہیں آ رہے. ایک شام ایسی جب سورج ڈھلا کی ہاری رنجیدہ خاطر اپنے قلعے میں آ گئی. دروازے بند ہو گئے, تاریکی چھا گئی. استراحت کے لیے اپنی خوابگاہ میں گئی. تھوڑی دیر میں غلام کنیز دروازے پہ آ گئے. اس کو اٹھایا, کہا حاکم کے سپاہی ہیں, کوفے سے شام جا رہے ہیں. اسی مارکے سے آ رہے ہیں, کچھ باغیوں کے سر ہیں. رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں. ساتھ میں کچھ قیدی بیویاں بھی, خواتین بھی. قیدیوں میں بیویوں اور بچوں کی کثرت ہے. شیریں نے بیویوں کا سنا, قیدیوں کا تو باہر آ گئی. اب باہر آ کے اندھیرا ہے, دیکھا کہ ہاں کوفے کے سپاہی, ہاتھوں میں نیزیں, نیزوں پہ سر ہیں اور سر لہو میں ڈوبے ہوئے. ایک تو سر لہو میں ڈوبے ہوئے, دوسرے رات کی تاریکی, تیسرے اس کے وہم و گمان میں بھی کچھ. لہذا اس نے دوسرے منظر پہ نگاہ کی تو کیا دیکھا, ایک جوان بیمار لگ رہا ہے, لاغر لگ رہا ہے, مگر زنجیروں سے جکڑا ہو. توق خاردار گلے میں ترس آ گیا شیریں کو. تیسرا منظر نہ دیکھا گیا. ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں, بیویوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے. بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے, سروں پہ چادریں نہیں. شیریں کہتی ہے بہت ہی کوئی معزز خاندان ہے اس کی بیویوں نے اس طرح اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. دروازے کھلوا دیا, آ جاؤ, گزار لو رات. حجرے کھول دیے گئے, سپاہی حجروں میں چلے گئے. شیریں نے دیکھا کہ بیویاں, یہ قیدی, یہ بیویاں, بچے
یہ سب صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. شیریں سمجھ گئی کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. آئی سپاہیوں کے پاس, اگر اجازت دو کچھ حجرے کے لیے بھی کھول دو قیدیوں کے لیے. کہاں تیرا گھر ہے؟ اس سے پہلے اس نے غلاموں کو حکم دیا بہترین کھانا بناؤ سب کے لیے. دیکھو قیدیوں کا خیال رکھنا, نہ معلوم کب سے یہ بھوکے ہوں گے پیاسے, ان کے بہترین غذا بنانے. پھر آئی قیدیوں کے پاس, کنیزوں کو حکم دیا ان بیویوں کے ہاتھ کھولو. ہاتھ کھلنے شروع. کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی, میں نے تمہارے لیے حجرے کھلوا دیے, آؤ تم آرام سے رہو. جب تک میرے گھر میں رہو گی جو مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں تمہاری خدمت کروں گی. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو کبھی اذیت نہ دینا. قیدیوں کو جو اذیت دیتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوگا قبر میں اور قبر کے. میرے مولا نے کہا ہے, وہ قیدی تو مجبور ہوتا ہے نا بیچارہ. قیدی کہ میرے مولا نے کہا ہے, حکم میرے مولا کا, دیکھو قیدیوں کو کبھی اذیت نہ دینا. آج اب وہ حجرے جو ثانیہ زہرا کے لیے سجائے تھے, وہ حجرے جو حسین کے لیے سجائے تھے, جو شہزادے علی اکبر کے لیے سجائے تھے, جو عباس کے لیے سجائے, ان حجروں میں قیدی بیویوں کو بچوں کو بٹھا دیا. جب اتنا مہربان پایا تو ان قیدیوں میں سے ایک بی بی کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں بڑی, ہاں بی بی جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی. بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ دیکھ رات بھر کے لیے تیری بات شاید مان لے, یہ سر جن نیزوں پر ہے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. کہتی ہے میں بات کرتی ہوں آئی سپاہیوں کے پاس, دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سکتے, اگر اجازت دو رات بھر کے لیے نیزے جن پہ سر ہیں ان کے وارثوں کے ان کو پہنچا دیں. کہاں لے جاؤ, ہم بھی آرام سے سونا چاہتے ہیں. جلدی سے غلاموں کا یہ اٹھاؤ سر لے کر آئی. لیکن حیرت ہوئی شیریں کو کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بی بی روتی نہیں تھی. روتی یہ اس کے لیے تعجب کی بات تھی. واپس پلٹی تو پھر آواز آئی اسی بی بی. شیریں ایک بات اور مانے گی؟ شیریں پھر پلٹی. بی بی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کہیں گی میں مانوں گی, جو میرے بس میں, جو میرے اختیار میں. اب بتائیے کیا چاہتے؟ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا. آپ کو یاد آیا کچھ؟ یاد آیا جب کوئی بی بی روتی تھی یہ ملعون تازیانوں سے مارتے تھے. کوئی معصوم بچی روتی تھی اسے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارتے. شیریں ہمیں رونے نہیں دیا گیا, تیرا گھر ہے, اجازت دے دے آہستہ آہستہ رول. شیریں تڑپ کر کہتی ہے میرا گھر ہے, جی بھر کے رو, کوئی پابندی نہیں. لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا نا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہو جائیں. شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی تیری کیا حاجت ہے؟ ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی, میرا مولا حسین راستے میں, میری شہزادیاں زینب ام کلثوم راستے میں. ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ, میرے مہمان میرے گھر آ جائیں. اس بی بی کوئی جواب نہ دیا. شیریں واپس پلٹی تھی کہ کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماں جایا حسین. ہائے میرا ماں جایا حسین. تڑپ کر واپس مڑی اس بی بی کے ساتھ, او بی بی سب روئے, تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی. اور دیکھ یہ نام لے کے تو میں بالکل نہیں رونے دوں گی. اچھا دیکھ اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے. اس بی بی نے کہا قبول. شیریں واپس پڑی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا تھا. پھر واپس پلٹی شیریں, او بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو,
تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا، اس کا نام لیکن رونے، وہ بیوی کہتی شیری یہ بھی قبول ہے۔ اب جب واپس پڑی تو کان میں آواز آئی، ہائے میرے علی اکبر کا بابا۔ بس اب شیری سے نہ رہا گیا، واپس پڑی تو زانو بیٹھی اور ہاتھ جوڑی، او بیوی، او بیوی، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نا میرے دل کو قرار نہیں، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں پیدا ہوتے۔ بیوی تو خود اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ ارے تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ تجھ پر کیا سانحہ بیت گیا؟ کیا مصیبت تجھ پر آ پڑی؟ ارے یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام، کسی سوال کا جواب نہیں دیتی وہ بیوی تو شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا کون ہے تو؟ تیرے مقبول کی قسم، بس اتنا سننا تھا، اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ زینب نے چہرے سے ذرا سے بال ہٹائے، کہا شیری بھول گئی نا، بھول گئی نا شیری؟ میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائے تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیری نے بال نوچنے شروع کیے، منہ پیٹنا شروع، پچھاڑے کھا رہی ہے، میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ ارے یہ کیا بیت گئی؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرے شہزادے علی اکبر، قاسم اور محمد، ایک ایک کا نام لے رہی ہے شیری۔ ثانیہ زہرا نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیری، بس کر۔ ارے کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار جنگل میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو مقتل میں سلا کر آئی ہے، گنج شہیدہ میں چھوڑ کر آئی ہے زینب، کوئی نہیں بچا شیری، کوئی نہیں بچا۔ مردوں میں بس یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ باقی بچا ہے، باقی سب کو مقتل میں سلا کر آئی ہے زینب۔ شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر و سینہ پیٹتی ہوئی جان میں رہنا جا رہی ہے، چلاتی جاتی ہے، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج ہی کے دن کے لیے وعدہ کیا تھا، خوب میرے میزبان بنے ہیں، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے، خوب میرے مہمان بنے ہیں۔ ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پہ چادریں بھی نہ ہو۔